میں اردو ہوں، شاید آپ جانتے ہوں۔ میری عمر زیادہ نہیں، میری پیدائش دھیرے دھیرے ہوئی، لیکن مضبوط ارادوں کے ساتھ، کیونکہ میں لشکری تھی جس نے مجھے روب و دبدبہ دیا۔ میں کئی مختلف زبانوں کا معجون تھی جس نے حسن و نگارش دیا۔ فارسی، پنجابی، ہندی، سنسکرت، ساری زبانیں مجھ میں تھیں جس نے اتحاد اور یگانت کا جذبہ دیا۔ بعد میں عربی اور انگلش جیسی زبانوں نے بھی مجھے منقش و منظم کیا، جس سے لوگوں کا پیار مجھ میں بڑھتا گیا۔ لوگوں نے مجھے گلے سے لگایا، سینے میں بسایا، نیزوں سے جگایا، تیروں سے اڑایا، تلواروں کے سائے دیے، صوفی کا وسیلہ بنی، طریقت کا سلیقہ بنی، موحد کی دعوت بنی، ادیبوں کی محاوت بنی، نصیبوں کا کھیل بنی، ساز میخانہ بنی، بادشاہوں کی باندی بنی، نوابوں کی محفل کی سجاوٹ بنی، امیروں کی لگاوٹ بنی، حسینوں کے نخرے سہے، محجبینوں کی ناک بنی، زینت دیوار بنی، ماحول خوشگوار بنی، نگاہ عشق باز بنی، زبان نیک و گنہگار بنی۔ شاعر کی شاعری، قلمکاروں کا افسانہ، فلموں کا ڈرامہ، محبت کی نکھت، نغمہ و ترانہ، کیا نہیں تھا مجھ میں؟ مجھے ادیبوں نے سینچا، نوابوں نے کھینچا، کوٹھوں نے بسایا، نگاہوں نے لوٹا، شرابوں نے چھینٹا، گناہوں نے لپیٹا، ستاروں نے بجایا، طوائف کی گودوں میں کھیلی۔ میں لشکر سے نکلی، شہروں میں پلی اور گاؤں تک پھیلی۔ میری دھوم ہند سے نکل کر دنیا میں مچی۔ اسٹیج کی زینت، کاغذ کی قیمت، حکومت کی قیادت، مبلغ کی دعوت، اہل ثروت کی سخاوت، نرگس کی دھمک، چاندنی کی چمک، پردے کی جھلک، دلہن کی جھجک، سب میرے دم سے تھی۔ میں نے برِ صغیر میں اسلامی شریعت کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ و نشر میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج مدرسوں کا جال میری خدمات کی گواہ ہیں۔ عقیدہ، تفسیر، علوم قرآن و تفسیر، حدیث، علوم حدیث، فقہ، علوم فقہ، تاریخ، سیرت، سوانح، کون سا فن ہے جو مجھ میں تالیفاً یا ترجمتاً نہیں ہے؟ علوم اسلامیہ کا ایک عظیم ذخیرہ مجھ میں موجود ہے۔ مجھے سینچنے میں صوفی، موحد، داعی و مبلغ، شاعر، گلوکار، نغمہ نگار، قلمکار، افسانہ نگار، حکومتی رضاکار، پروفیسر، ٹیچر، طالب علم، سب نے مل کر اہم کردار ادا کیا۔ میرے نام سے محکمے بنے، شعبے بنے، یونیورسٹیاں بنی، اسکول بنے، مدرسے بنے، وزارتیں بنیں، جس میں میرے ذریعہ فائدہ دیکھا بنا ڈالا۔ البتہ خدمت کا تناسب استفادہ سے کم رہا۔ روپ سنگھ دیوانہ، رتن ناتھ سرشار، دیا شنکر نسیم، جوالا پرساد برق، منشی میوا لال عاجز، شیو نارائن چودھری عارف عظیم آبادی، رائے اسیری، پرساد عطا عظیم آبادی، رائے سنگھ عاقل، دواریکا پرساد افق، گھاسی رام، خوش دل، فراق گورکھپوری، راج بہادر گور، بشیشر پرساد منور، لال چند پرارتھی، بھگوان داس، مہندر پرتاپ چاند، شین کاف نظام، راجیش ریڈی، اتل اجنبی، سلکشنا انجم، سریش چندر شوق، دیپک بدگی، کشمیری لال ذاکر، کرشن کمار، لتا حیا جیسے بے شمار ہندو ادبا و شعراء نے مجھے پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن میری پیدائش و پرورش مسلم حکمرانوں اور نوابوں کے زمانے میں ہوئی، اس لیے آزادی ہند کے بعد کچھ شدت پسند کی نگاہوں میں مسلمانوں کی زبان قرار پائی۔ آخر کیوں نہ قرار پاتی؟ مجھ پر مر مٹنے والے بھی تو زیادہ تر یہی تھے۔ انہوں نے خود کو میرے ہر رنگ اور ہر روپ میں ڈھالا ہے، یہاں تک کہ برِ صغیر مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کی پہچان بن گئی۔ آج میں اپنے وجود کی لڑائی کی تیاری کر رہی ہوں، لشکری ہوں، آخری دم تک جدوجہد کرتی رہوں گی۔ میرے چاہنے والے بھی بہت ہیں، میں چونکہ دین نہیں ہوں، صرف آدھی دیندار ہوں، اس لیے میرے وجود کی لڑائی میں شریعت کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ میری گردن شاید اسی سے ماری جائے، یا پھر اس دلہن کا معاملہ ہو جو ایجاب و قبول کے بعد جہیز نہ لانے کی وجہ سے لالچی سسرالیوں کے ذریعہ طلاق یا موت اس کا مقدر بنتی ہے۔
اور چونکہ میں دین نہیں، اس لیے بروز قیامت مجھے مارنے والوں سے شاید کوئی سوال بھی نہ ہوگا، بلکہ یقینی نہیں ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد میرے قیمتی اثاثے، میری وراثت، میری تاریخ، میری جد و جہد، میری خوشمگی، میری تشنگی، میرا پھلنا، میرا پھولنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اگنا، میرا ڈوبنا، کیا یہ سب تجھے یاد آئیں گے؟ عہد کرو، بچا نہ سکو تو عظمت رفتہ کی طرح کتابوں کے پنوں پر ضرور رقم کرنا۔ سنو، میں اردو ہوں، میں زندگی نہیں، یاد مانگ رہی ہوں۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔